بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تمام ناظرین کو مہک آف اسلام چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ تمام ناظرین، آج کا ہمارا موضوع قربانی کروں یا خیرات؟ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ صحیح بخاری میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ منقول ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک عورت آئی اور اس نے اپنا نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا کہ اس کی جہاں چاہیں شادی کر دیں۔ ایک غریب کنوارے صحابی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شادی آپ مجھ سے کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس اسے حق مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہ لے آنا، ہم وہی حق مہر بنا کر اس کا نکاح تجھ سے کر دیں گے۔ وہ صحابی اپنے گھر گیا، مگر غربت کا یہ عالم تھا کہ گھر سے لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہ ملی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک چادر ہے، اس میں سے آدھی میں حق مہر میں اسے دے دیتا ہوں اور آدھی خود رکھ لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدھی چادر نہ آپ کے کسی کام آئے گی اور نہ اس کے کام آئے گی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھا رہا مگر اٹھ کر جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور پوچھا، تمہیں قرآن پاک میں سے کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان صورتوں کے عوض تمہارا نکاح اس سے کر دیا، یعنی وہ صورتیں تم اسے یاد کروا دینا۔ اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دور نبوت میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی غربت کا کیا عالم تھا۔ ایک صحابی کے پاس حق مہر دینے کے لیے جو کہ فرض تھا، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی۔ چاندی اور سونا تو دور کی بات ہے۔ کتب احادیث میں ایسی غربت کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل مسئلے کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، حتیٰ کہ ایک سال 100 اونٹ نہر کیے یعنی قربان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں کبھی یہ نہیں کہا کہ اس سال ہم قربانیاں نہیں کریں گے، بلکہ قربانی کا پیسہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر خرچ کریں گے۔ اگر قربانی کے جانور ذبح کرنے کی بجائے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر پیسہ خرچ کرنا قربانی سے افضل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا حکم دیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شادی کی استطاعت نہ رکھنے والوں سے بھی فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، اس لیے کہ یہ روزہ اس کے لیے گناہ سے بچنے کی ڈھال ثابت ہوگا۔ جو جو قربانی کے ایام قریب آئیں گے، غریبوں کے بہت سے خیر خواہ لبرل لوگ اپنی بلوں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کا مقصد کیا ہوگا؟ ان کا مقصد صرف اور صرف غریبوں کی حمایت نہیں بلکہ شاعر اسلام کی تحقیر ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں شاعر اسلام کا بغض اور نفرت کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا جاتا ہے، جس کو وہ پھیلانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ لہٰذا قربانی ایک عظیم عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ شکوک و شبہات سے بچیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیجیے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔